بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور آپ کے سوالوں کے جواب پر مبنی ہے۔ اس میں ہم جانیں گے عورت کا حسن جان لیوا کیسے بن جاتا ہے، حسن پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، دنیا کا پہلا قتل کیسے ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو کیوں پیدا کیا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، سب سے پہلے انسان کو قتل کرنے کا طریقہ کس نے اور کیسے سکھایا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ درخت خاردار کیوں ہیں، کھانے گلنے سڑنے کیوں لگ جاتے ہیں، پھلوں میں ترشی پیدا کیوں ہو جاتی ہے، زمین غبار آلود کیسے بنی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کروں، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پی کے علم کے سفر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہی تاریخ کی اصل روح ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج منعقد جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نا قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے جو مواشیوں اور بکریوں والا تھا اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کا غلہ ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر دونوں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ
اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کسی بات سے نہیں چوکتے۔ گناہ، ثواب، حرام، حلال، قرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش، حسن پرستی اور جوش، حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل پر حسد کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے اور اس غصہ میں اس کے در پہ انتقام اور آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے، اور اقوام سے یہود نے اس آئینہ میں ذرا ہمیں اپنا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل اور قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے اور جس کی روایت بھی دنیا کو یہود ہی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ حسد نہ کرے بلکہ اپنی محرومی کی کوتاہیوں عمل اور اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے اور دوسروں کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی دعا کرے۔ اسی میں اس کا فائدہ ہے، اس سے وہ حسد جیسے گناہ سے محفوظ بھی رہے گا اور اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اللہ کریم کی اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، جس میں تقویٰ نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ قابیل نے اپنے نفس لوامہ سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا اور اسی وجہ سے وہ نامراد و ناکام ہو گیا۔ پس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کرے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اسے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے راندا گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کراہت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے، چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا۔ اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا انسان مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارے مارے پھرتا رہا اور حیران اور سرگرداں تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر حق تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا، پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر ایک گڑھا بنایا، اس میں اس مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کمبختی، میں کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا، مجھے اتنی تدبیر بھی نہیں سوجی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مانگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کیں، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پگھلا۔ جب وہ اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور خدا کے غضب و عذاب میں گر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی، درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے گلنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ 100 سال تک نہ ہنسے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔